بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، نام کا ہی مسلمان صحیح، لیکن پوری دنیا میں اگر آپ کو مسلم کریکٹر کسی بھی اسلامی ملک میں، مسلم ملک میں نظر آئے گا تو وہ صرف پاکستان ہے۔ یہ پاکستان ہے جو نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشغر کے حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ ادروائز آپ یہ بات دیکھ لیں کہ دنیا کے کسی مسلم ملک کو اس بات کی فکر نہیں کہ کشمیریوں پہ کیا گزر رہی ہے، فلسطینیوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر اردن کو بھی کوئی تکلیف نہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پہ سعودی عرب کو، شام کو، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ اگر کوئی سیاسی ان کے ساتھ مسابقت ہے تو شام تھوڑی سی بات اس موضوع پہ کر لیتا ہے، باقی ملک تو بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یہ شاید دنیا کا واحد وہ مسلم ملک ہے جو دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو، کسی بھی سطح پہ جو ہماری اوقات ہوتی ہے ہم اس میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کرتے تو ہم کم از کم جلوس نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ آپ کو اتنی بھی ایمان کی رمق دنیا کے کسی اور مسلم ملک میں دکھائی نہیں دے گی۔ مثلا اگر ایران جو خود کو پوز کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت اسلامی مملکت، لیکن وہ اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارتے، وہ اپنے کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، وہ دنیا میں صرف ہر جگہ ہونے والے شیعوں کے ساتھ سلوک پہ احتجاج کریں گے۔ کبھی وہ اس طرح مطلب اگر وہ فلسطین کے مسئلے میں تھوڑا ساتھ دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہاں کی ایک تنظیم جو شیعہ تنظیم ہے جو لڑ رہی ہے اسرائیل کے خلاف، وہ ان کی سپانسرڈ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کبھی بھی من حیث القوم نہ ان کو فلسطین سے دلچسپی ہے، نہ کشمیر سے، نہ روہنگیا مسلمانوں سے، نہ یغور مسلمانوں سے، کسی سے کوئی نہیں۔ یہ سارا درد اللہ نے ہماری جگر میں دیا ہے، اور واقعی ہم یقین کیجئے پاکستانیوں کو اس بدترین حالت میں دیکھ کر بھی یہ جو بات دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ناظرین کرام، پاکستان نے اسرائیل کی عربوں کے ساتھ لڑائی میں کیا کردار ادا کیا، کوئی ڈھکی چکی بات نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جہاں تک مجھے روہنگیا مسلمانوں کا بدقسمتی سے نہیں اندازہ کہ یہاں پہ ہم نے کچھ کیا یا نہیں، ہم انٹرنیشنلی ہماری پوزیشن ایسی بنا دی گئی، کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کر رہا ہوگا، جس کا وقت آنے پہ ہمیں پتہ بھی لگ جائے گا۔ ناظرین کرام، بوسنیا یورپ کی ایسی مسلم ایک ریاست ہے جو اپنی ایک مخصوص تاریخ رکھتی ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ 11 جولائی 1995 کو یہاں جو مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا تھا، آج آلموسٹ 25 سال اس کو گزر گئے ہیں، 26 سال گزر گئے ہیں، لیکن یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ان 26 سالوں میں ممکن ہے آپ کو یاد رہا ہو یا نہ رہا ہو، بوسنیا کی پوری شاید دوسری نسل ہے جس نے آج تک ایک بندے کو یاد رکھا ہوا ہے، اور اس بندے کا نام ہے جنرل ناصر۔ میں نے جنرل ناصر کا تعارف آپ کو اس سے پہلے وہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اوجری کیمپ پہ، اس پہ کروایا تھا۔ جنرل ناصر ایک ولی کامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نصیب کی، وہ DGISI بھی رہے، اور ان کے ساتھ بہت سے کارنامے وابستہ ہیں، وہ دشمنوں کی خاص طور سے لسٹ میں ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جو امریکہ کو بھی مطلوب رہا، یہ وہ بندہ ہے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی مطلوب رہا، یہ بندہ وہ ہے جس کے لیے بطور خاص ڈیتھ اسکواڈ دنیا کی 5 مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً بھیجے گئے، لیکن اللہ نے اس کو زندہ رکھا۔ یہ وہ بندہ ہے جو میں حیرت میں ہوتا ہوں کہ بڑی اونچائی سے، یعنی گھر کی ٹینکی سے زمین پر گرنے کے باوجود اللہ نے ان کو صحیح سلامت رکھا، اور اللہ اب بھی ان سے دین کی خدمت کا کام لے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، 90 کی دہائی میں جب یوگوسلاویہ کے ٹکڑے ہوئے تو بوسنیا اور سربیا 2 ملک بنے۔ بوسنیا میں مسلمان غالب آبادی تھی، سربیا میں
کرسچن تھے۔ سربیا کا جنرل میلادوس جو ہے وہ ایک بڑا بدترین قاتل گنڈا، اس کو میرے خیال انٹرنیشنل کورٹ سے پھر شاید عمر قید کی سزا ہوئی تھی، اور یہ بندہ جو ہے اس نے یہ جو مسلمان تھے بوسنیا کے، انہوں نے کبھی زندگی میں تصور ہی نہیں کیا تھا کہ لڑائی ہے انہیں لڑنی پڑے گی کچھ۔ یہ بندہ اچانک جو ہے نا یہ سربین فورسز کے ساتھ داخل ہوا۔ جب مسلمان اس سے جو جس علاقے سے جو سربیا میں جو مسلمان تھے وہ بسوں میں بیٹھ کے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس نے انہیں بسوں سے اتارا، مردوں اور بچوں کے سروں میں گولیاں مار کے ان کو شہید کیا، اور عورتوں کا ریپ کیا۔ ریپ کرنے کے بعد انہیں قتل کیا، اور بلڈوزروں کے ذریعے ان کی لاشیں جو اجتماعی طور پہ دفن کی، جو زندہ بچے ان کو تشدد کر کے مار ڈالا۔ وہ اپنی دہشت ان پہ مسلمانوں پہ طاری کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین کرام، 1992 سے 1995 تک 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں کی لاشیں ابھی تک غائب ہیں۔ اجتماعی قبریں خود UN نے یہاں درجنوں تلاش کی ہیں۔ اس بندے پہ اس لیے انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ بھی چلا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سارے ظلم و ستم کے دوران 1 گھنٹے کے لیے بھی کسی مسلمان ملک کو تکلیف یا توفیق نہیں ہوئی، کسی مسلمان ملک کو تکلیف یا توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کو آتا۔ پاکستان جو ان دنوں خود بھی بڑے مسائل میں الجھا ہوا تھا، اس کے باوجود پاکستان نے اس درد کو محسوس کیا، اور بوسنیا کی مدد کے لیے ISI نے ایک جنرل ناصر جب اس کے DG تھے، ایک بڑا خفیہ اور زبردست منصوبہ بنایا۔ پاکستانی SSG اور ISI کو مختلف طریقوں سے یہاں لانچ کیا گیا، جنہوں نے جا کے بوسنیا کے جو ہمارے مسلمان بھائی لڑ رہے تھے، جتنی چھوٹی موٹی مزاحمت تھی، ان کو مسلح کیا، ان کو ٹریننگ دی، ان کو اسلحہ پہنچایا، یوگوسلاویہ سے اسلحہ خرید کے ان کو دیا گیا۔ ISI کے اور SSG ان کو بطور خاص تربیت دیتی تھی، اور جنرل ناصر کی کمانڈ میں وہاں پہ انڈر گراؤنڈ آپریشنز لانچ کیے گئے، جنہوں نے ایک مرتبہ سربیا کے اس بے غیرت جرنیل کو، اس قاتل جرنیل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، 7 جولائی 1995 کو سربیا نے جب حملہ کیا تو اس حملے میں 13 جولائی تک 8000 جو مسلمان تھے وہ شہید ہو چکے تھے، اور مسلمان عورتوں کا جو ریپ ہے وہ ان بے غیرتوں کا معمول بن چکا تھا۔ اب جنرل ناصر کا پیمانہ صبر لبریز ہوا۔ انہوں نے پھر ہم پاکستان سے ان کو مدد پاکستان نے بھیجی۔ اوپر لکھا ہوا تھا گفٹ فرام پاکستان، تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ یہ خوراک اور ادویات جا رہی ہیں، لیکن الحمدللہ دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اور پورے یورپی ممالک جو ان کے پیچھے کھڑے تھے، خاص طور سے برطانیہ جو اس قتل عام میں باقاعدہ حصے دار ہے، برطانیہ نے یہ ہمارے یہ کینسر جو اس کا اسرائیل کا، یہ بھی برطانیہ کی دین ہے، اور ان سب کی ISI نے آنکھوں میں دھول جھونک کر کس طرح ان تک اسلحہ پہنچایا، ٹریننگ دی، خود آپریشن میں شامل ہوئے، اور جب یہ ISI اور SSG شامل ہوئی تو ان کے تو دماغ خراب ہوا کہ ہو کیا رہا ہے، کچھ سمجھ انہیں آ نہیں رہی تھی۔ الحمدللہ پھر یہ دیکھ لیجئے کہ یہ 1998 تک ان کو ایسا رگڑا پھر ملا، جب ریٹیلیشن شروع ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں سربین جو وہ مارے گئے، اور 90 کی اس دہائی میں سربین پھر سرنڈر بھی کرنے لگے تھے، لیکن ان کے ساتھ جنرل ناصر جو کہ ایک مسلمان جرنیل تھے، ان کی ہدایت پر وہ سلوک نہیں کیا گیا جو ان کے خلاف کیا گیا تھا بوسنیا کے مسلمانوں کے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر انٹرنیشنل کورٹ کو، کرمنل کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی۔ یہ جو جب اس نے سرنڈر کیا ہے اس بغیرت نے، جنرل دوروس جو تھا، اس نے میلادوس نے، تو اس کے خلاف ہی ٹرائل ہوا۔ اچھا، اس دوران ٹرائل کورٹ نے 2011 میں
جو ٹرائل کورٹ ٹریبیونل تھا، اس نے کہا پاکستانی حکومت سے کہا کہ جنرل ناصر کو گرفتار کر کے ہمیں پیش کرو، جنرل ناصر کی گرفتاری. لیکن پاکستان نے اس لیے تو نہیں اس اللہ کے شعر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا. اس طرح تو جنرل پاشا کو بھی ایک دفعہ انڈیا نے ڈیمانڈ کروا دی تھی. تو یہ ہے جب یہ ریٹیلیشن شروع ہوئی تو یہ سب جو تھے یہاں مفتی روپ میں ان کی مدد کر رہے تھے نا یورپی جو، یہ بھاگ گئے. الا یہ کہ یو این او نے اپنی فورسز بھی وہاں بھیجنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یو این او کے فورسز پہ یہ جو ہے میلادوس اس کے ساتھی جو حملہ کرتے تھے، انہوں نے تو امریکن طیارہ مار کے لایا تھا جو یو این او کی طرف سے مدد کر رہا تھا بوسنین مسلمانوں کی. امریکہ کا کردار اس سلسلے میں قدرے بہتر نظر آتا ہے. اس نے مسلمانوں کی واقعی وہاں مدد کی کوشش کی تھی. اس سلسلے میں ایک فلم بھی بڑی مشہور بنی ہوئی ہے. ناظرین کرام، پاکستان نے یو این او کی فورسز بن کر کا حصہ بن کے پھر یہاں امن قائم کرانے میں جو کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے. پاکستانیوں نے نہ صرف یہ کہ سربین کے یہ درندگی کا خاتمہ کیا اور ہر حالت میں کیا. پہلے انہوں نے پاکستان کی وردی پہنی ہوتی تھی، بھلے وہ سیولین ڈریس میں ہوتے تھے، بھلے وہ یو این او کے ڈریس میں تھے. انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھیے کہ زندہ درگور مسلمان بھائیوں کو دوبارہ زندگی دی، انہیں سٹینڈ کیا اور ان کی باقاعدہ فوج بنا کے تو پھر وہاں سے رخصتی لی. اگر آپ کو یاد ہو تو اس زمانے میں پاکستان نے یہ بوسنیا کے جو یتیم بچے تھے ان کے 2 جہاز بھر کے پاکستان آئے تھے، اور بوسنیا کے مسلمانوں کی خواہش پر کہا گیا تھا کہ جو ان کا یتیم خانہ بنے گا اس کا سٹاف جو ہے بوسنیا کا ہوگا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچے پاکستانی کلچر میں یا ادھر ادھر مکس ہوں. اور ان کو یہاں پاکستان نے شاید 3 یا 4 سال اپنے پاس رکھا، ان کو تعلیم دی، ان کو پالا پوسا، اور جب بوسنیا آزاد ہو گیا، ان کی اپنی حکومت بن گئی، تو ان بچوں کو پھر واپس بوسنیا چھوڑ دیا گیا. یہ وہ ہیں کارنامے جس نے بھی کیے. اللہ تعالیٰ ان کے دین و دنیا میں درجات بلند کرے، انفرادی سطح پہ ہوئے، اجتماعی سطح پہ ہوئے. لیکن پاکستان کا بطور ایک پاکستانی مسلم ملک کے کردار اجاگر ہو کر سامنے آیا، اور دنیا کو پتہ لگا کہ واقعی یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بننے والا مسلم ملک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. جو چیزیں ہم آپ کی خدمت میں اس چینل پہ طارق اسماعیل آفیشل پہ پیش کرتے ہیں وہ پکار پہ نہیں کرتے، پکار پہ الگ سے پیش کی جاتی ہیں. اس کے ہمارے اس ویڈیو کے آخر میں یہ جو پکار کا سائن آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کو براہ راست وہاں رسائی ملے گی. درخواست ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.